بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 34 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 22 سے لے کر 31 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ اور کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط و تعلق آیات کو بیان کیا جائے گا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. سب سے پہلے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. آئیے طلبہ کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں. مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ کو 2 معجزے عطا کیے گئے، ان میں سے پہلے معجزے یعنی عصائے موسوی کا ذکر تھا. اب ان آیات مقدسہ میں دوسرے معجزے یعنی ید بیضاء کا ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ کی اس حاضری کا ذکر ہوا جو دربار الہیہ میں تھی. اب ان آیات میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہوا جو رب تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اب ان آیات میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے خود رب تعالیٰ سے طلب کی تھیں. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. وَاضْمُمْ يَدَكَ الْيُمْنَى بِمَعْنَى الْكَفِّ إِلَى جَنَاحِكَ. آپ ملا لیجئے اپنے داہنے ہاتھ کو یعنی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اِلیٰ جناحِکَ اپنے بازوؤں کے ساتھ، ای جنبک الایسر یعنی بائیں بغل میں بازو کے نیچے داخل کر لیجئے، اور پھر اسے آپ نکالیے. کس طرح نکالیے؟ خلاف ما کانت علیہ، جو پہلے اس کی گندمی حالت تھی اس کے برعکس اسے نکالیے. بیضاء من غیر سوء، یہ سفید ہو کر نکلے گا، من غیر سوء بغیر کسی مرض کے یعنی برس کی مرض کے ساتھ سفید نہیں ہوگا. اور اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ یہ سورج کی مانند اس کی روشنی ہوگی جو آنکھوں کو خیرہ کر دے گی، جسے آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں گی، آنکھیں چندیا جائیں گی. آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے. بتا رہے ہیں کہ آیتن اور بیضاء یہ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں تخرج کی ضمیر سے. لنریک، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو بہا اس کے ساتھ، اس معجزے کے ساتھ جب یہ تم سارا معجزہ کر چکو، لِاظْہَارِہَا اس کے اظہار کی وجہ سے ہم تمہیں اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دکھائیں. العظمیٰ علی رسالتک، ایسی بڑی نشانی جو آپ کی رسالت پر دال ہو.
وَإِذَا أَرَادَ عَوْدَهَا، اور جب آپ ارادہ کریں کہ آپ اسے لوٹائیں اس کی پہلی حالت پر، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سابقہ طریقے کے عین مطابق آپ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا لینا اور پھر اسے نکال لینا، تو یہ اپنی گندمی حالت پر واپس نکل آئے گا۔ اور اب آپ کے لیے حکم یہ ہے، اذهب، آپ جائیے رسول بن کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، ومن معہ، اور جس کے حواری ہیں ان کی طرف، انہ طغی، پس بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، جاوز الحد فی کفرہ، اس نے حد کو کراس کر لیا ہے کفر کے اندر، الی ادعاء الالہیہ، جو اس نے الوہیت کا دعویٰ کر لیا ہے تو اپنے کفر کے اندر حد کو عبور کر چکا ہے۔ قال، عرض کی موسیٰ نے، ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے، وسعہ، اس کو توسیع دیجئے، لتحمل الرسالہ، تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، ویسر، سہل، اور آسان کر دیجئے، لی، میرے لیے، امری، میرے امور کو، لأبلغہا، تاکہ میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکوں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میرے لیے کھول دیجئے میری زبان کی گرہ کو، یعنی لکنت جو ہے اسے دور کر دیجئے، حدثت من احتراقہ، یہ جو آپ کے بچپن میں آپ کی زبان کے جلنے کی وجہ سے واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کوئلہ اپنے منہ کے اندر رکھ لیا تھا اور آپ اس وقت چھوٹے تھے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، یفہموا، سمجھ سکیں، عند تبلیغ رسالہ، جب میں اپنی رسالت کی تبلیغ کروں، واجعل لی، اور بنا میرے لیے، وزیراً، وزیر، معینا، مددگار، علیہا، اس تبلیغ رسالت پر، من اہلی، میرے خاندان سے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہارون ہے، یہ مفعول ثانی واقع ہو رہا ہے اجعل سے، اور اخی یہ عطف بیان ہے ہارون سے، یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا معین بنا دے، اشدد بھی عذری، یعنی ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط فرما دے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد چلتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلیم سے خطاب فرمایا اور فرمایا، اے کلیم، اس عصا کے معجزے کو جاننے، سمجھنے، پا لینے کے بعد دوسرا معجزہ آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی دوسری یعنی بائیں بازو کے بغل کے نیچے چھپا لیجیے، اپنے دائیں ہاتھ کو، اور پھر 3 ساعت کا وقت اسے چھپا رہنے دیجیے، اور اس کے بعد اسے اپنے بغل کے اندر سے نکالیے۔ پھر جب آپ نکالیں گے تو بہت زیادہ چمکدار اور شعاعیں بکھیرتا ہوا ہو جائے گا، اور یہ چمک کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، یہ سفیدی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دوسری نشانی اور معجزہ کی طاقت ہوگی۔ یہ دونوں معجزے تو وہ ہیں جو ہم نے تمہیں منکرین اور کافرین کو دکھانے کے لیے دیے ہیں، لیکن ہم نے یہ معجزے اور وادی طور کا کلام اس لیے سنایا ہے تاکہ ہم، اے موسیٰ کلیم، تم کو اپنی وہ نشانیاں بھی دکھائیں جو بہت بڑی ہیں، جو بعد میں تم کو معجزہ بنا کر دی جائیں گی، اور تم کو یہ معجزات قوت، طاقت، اختیار اس لیے دیا جا رہا ہے، اذهب الی فرعون، یہ کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، اس کے حواریوں کی طرف جاؤ جو بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس نے تو الوہیت کا دعویٰ کر دیا ہے، یعنی خود کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ بیضا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ بیضا سورج کی طرح خوبصورت سفید شعاعیں مارتا ہوا، یعنی آپ کے ہاتھ کی جو چمک ہوگی وہ سورج کی چمک کی مانند ہوگی، غیر سوء،
وہ کوئی بیماری یا برس یا کوڑ، نہ درد، نہ کوئی تکلیف، نہ جلن، نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہوگا، بلکہ یہ تو آپ کے معجزہ کا اظہار ہوگا، آپ کی نبوت پر دال ہوگا۔ اب طریقہ انضمام بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کس طرح اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے باہنی بغل کے اندر ڈالا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گریبان کے راستے سے بائیں بغل کے اندر دایاں ہاتھ لے جاتے تھے، نہ کہ آپ نیچے دامن کے راستے سے اپنے ہاتھ کو لے جایا کرتے تھے۔ اور ید بیدا کا جو یہ دوسرا معجزہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ عصا میں جادوگری کی تہمت لگ سکتی تھی اور لگائی بھی گئی، مگر ید بیدا جادو سے نہیں بنایا جا سکتا تھا، اور مقابلے میں ایسا ہی ہوا، جادوگروں نے سانپ تو بنا دیے مگر ید بیدا کوئی نہیں بنا سکا۔ بعض نے کہا کہ ید بیدا عصا سے بڑا معجزہ ہے، مگر یہ بات غلط ہے، کیونکہ ید بیدا میں صرف ایک جز کا رنگ بدلا ہے، لیکن عصا میں 5 تبدیلیاں۔ پہلی تبدیلی خلقت تبدیل کر دی، صفت تبدیل کر دی، رنگ بدل دیا، عادت بدل دی، کلیاتاً تبدیلی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس دشوار اور گزار کٹھن معاملات میں، اور جو آپ کی تبلیغ کا دورانیہ تھا بڑا مشکل تھا، تو آپ نے اپنے رب سے 6 نعمتیں مانگیں اور عرض کی، اے میرے مولا اشرح لی صدری۔ پہلی نعمت آپ نے اپنے رب سے یہ مانگی، مولا میرے سینے کو کھول دے، کشادہ فرما دے، تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں۔ محققین فرماتے ہیں کہ انشراح صدر جو موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے مانگا ہے، انشراح صدر اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ 7 نعمتیں اور بھی حاصل ہوتی ہیں، یعنی القاء ربانی ہوتا ہے، فصاحت لسانی کی نعمت سے انسان سرفراز ہوتا ہے، جرت ایمانی آتی ہے، استقلال اعمالی نصیب ہوتا ہے، عبادت جسمانی نصیب ہوتی ہے، تزکیہ روحانی نصیب ہوتا ہے، اور فصاحت لسانی نصیب ہوتی ہے، اور 7ویں نمبر پہ تجلیات نورانی نصیب ہوتی ہیں۔ دوسری دعا حضرت موسیٰ نے کیا مانگی اور کون سی نعمت رب سے مانگی؟ وَيَسِّرْ، عرض کی مولا آسان کر دے میرے لیے تبلیغ کے معاملات کو۔ اور تیسری نعمت حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے کون سی مانگی؟ عرض کی مولا یہ میری جو زبان کی گرہ ہے اس کو کھول دے، یعنی میری جو زبان میں لکنت پڑ گئی ہے اس کو کھول دے، یہ رکاوٹ دور کر دے۔ یہ آپ جب بچپن میں تھے تو آپ نے ایک کوئلہ جو تھا وہ اٹھا کر اپنی زبان کے اوپر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی، زبان کے جلنے کی وجہ سے۔ تو عرض کی مولا میری زبان کی لکنت کو ختم فرما دے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ نے، حالانکہ آپ نبی تھے، تو آپ نے شولہ جو ہے، انگارہ جو ہے، وہ اپنی زبان پر کیوں رکھ لیا؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ فرعون حضرت موسیٰ کو اپنی گود کے اندر لے کر بیٹھا تھا، تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا، چھوٹے سے ہاتھ تھے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ تو فرعون جو تھا وہ فوراً چونک گیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں، تھپڑ کے اندر طاقت اتنی تھی، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے مطلع کیا تھا۔ تو پس اس نے ارادہ قتل کر لیا۔ اب جب ارادہ قتل کیا تو اس کی بیوی حضرت آسیہ، آپ نے اسے کہا بھئی نہیں، یہ تو بچگانہ حرکت ہے، اگر تو واقعی ہی اس بارے میں سوچتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے تو اس کی عقل کا اور اس کی ذہانت کا امتحان لے لے۔ تو اس نے ایک تھال کے اندر سونا منگوایا، یاقوت منگوائے، اور ایک تھال کے اندر انگارے منگوائے، کوئلے منگوائے جلتے ہوئے۔ تو جب وہ دہکتے ہوئے کوئلے آپ کے سامنے لائے گئے
تو آپ نے پہلے یاقوت کی طرف اپنا رخ موڑا اور پھر انگارے کی طرف چل پڑے اور جٹ سے اٹھا کر بچوں کی طرح منہ میں رکھ لیا اور ساتھ ہی بل بلا کر روئے۔ تب فرعون نے جلدی سے اٹھا لیا اور پیار کیا، زبان کا علاج بھی کروایا۔ تو اس لیے آپ کی زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی، ٹھیک تو ہو گئی تھی لیکن بولنے کے اندر آپ کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو آپ نے تیسری نعمت اپنے خدا سے یہ مانگی، مولا میری زبان کی لکنت کو ختم فرما دے تاکہ لوگ جو میرا مذاق اڑاتے ہیں بولتے ہوئے وہ میری گفتگو کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں جب میں انہیں تیرا پیغام پہنچاؤں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، چوتھی نعمت کیا مانگی، مولا میرے لیے میرے کو مددگار بنا دے اس تبلیغ رسالت کے اہم مشن میں۔ اور وہ کون ہے؟ میرے اہل میں سے ہی کسی کو میرا مددگار بنانا، وہ میرا بھائی ہارون ہی ہے۔ اس کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر دے، یعنی یہ میرے معاملات میں اس تبلیغ رسالت کے اہم امر میں میرا ساتھی اور مددگار بن جائے تو میں سمجھوں گا میری پیٹھ مضبوط ہو گئی۔ وزیر کے حوالے سے علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے مادہ اشتقاق کے اندر 3 قول ہیں کہ یہ وزرن سے ہے، تو اگر وزرن سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا ظاہری بوجھ اور ذمہ داری انتظامات وغیرہ کا بوجھ اٹھانے والا۔ اگر اسے وزرن سے لیا جائے تو اس سے مراد ہوگا پہاڑی محفوظ قلعے بنانے والا اور باطنی بوجھ اٹھانے والا۔ اور اگر اسے وزارتن سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا پشت پناہ۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لمبے قد کے اور سفید آپ کی رنگت تھی، سیدھے بال تھے، بھاری آپ کا جسم تھا اور لمبی داڑھی والے تھے۔ آئیے طلباء کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو آج کے درس پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، فرمایا گیا وَحْلُلْ عُقْدَةً، اس کے اندر جو ایک واقعہ بیان کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ نے انگارے کو اٹھا لیا اور زبان کے اوپر رکھ لیا، تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ہاتھ سے اٹھایا ہوگا تو آپ کا ہاتھ مبارک جلا ہوگا، تو آپ نے فوراً، چونکہ آپ بچے تھے، آپ نے اسے چھوڑ دیا ہوگا، زبان تک لانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا جو ید یمنا تھا یہ بوقت پیدائش ہی ایک معجزاتاً اسے رب تعالیٰ نے بنایا تھا، چونکہ جب یہ فرعون کے منہ پر پڑا تو تب بھی اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ مکمل طور پہ چکرا گیا تھا۔ پھر یہ 12 سال کی عمر میں کبتی کو لگا تو وہ کبتی اس کے ساتھ مر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ جب اس ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالتے تھے تو یہ سفید ہو کر نکل آتا تھا۔ پھر اگر حضرت موسیٰ اپنے عصا کو کسی اور ہاتھ کے ساتھ پھینکتے تو وہ کبھی بھی سانپ نہیں بنتا تھا، ید یمنا کے ساتھ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تو گویا حضرت موسیٰ کے اس ہاتھ میں رب تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں اور معجزات رکھے ہوئے تھے، اس لیے یہ ہاتھ انگارے کو اٹھانے سے، کوئلے کو اٹھانے سے نہیں جلا، البتہ جو زبان تھی وہ معجزہ کا مظہر نہیں تھی، اس لیے زبان جل گئی اور اس کے اندر لکنت پیدا ہو گئی تھی۔